بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ شام میں ایرانی سفارتکار کا اہلکار فائرنگ میں ہلاک۔ ایرانی سفارت کے ٹیکنیکل اسٹاف کے ممبر کا دمشق میں پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ شام امریکہ کے بیریا نے غلطی سے اپنے ہی لڑاکا طیارے کو مار گرایا۔ امریکی لڑاکا طیارے میں 2 پائلٹ سوار تھے۔ امریکہ جرمن میں شہریوں کو کچلنے والا سابقہ مسلمان اور یورپ میں اسلام پھیلانے کا مخالف تھا۔ کار سوار 50 سالہ ماہر نفسیات اور سعودی شہری تھا جس نے اعلانیہ مذہب اسلام ترک کیا اور سعودی عرب کی مخالفت کی۔ اسرائیل کے شہر تل ابیب میں حوثیوں کے میزائل حملے میں 30 اسرائیلی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہفتے کو یمن سے داغے گئے ایک میزائل کو مار گرانے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی۔ حسن نصراللہ کے صاحبزادے شہید والد کا امامہ پہنے ایران میں منظر عام پر آ گئے۔ محمد مہدی کئی روز سے ایران میں ہیں۔ انہوں نے سپریم لیڈر علی خامنہئی کی رہنمائی میں اپنے والد کا سیاہ امامہ پہنا۔ روس میں 9/11 طرز پر عمارت پر ڈرون حملہ۔ روس میڈیا نے حکام کے حوالے سے بتایا کہ حملے میں جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ IMF کے سابقہ سربراہ کو 4 سال سے زائد قید کی سزا۔ عدالت نے روڈ کو ٹیکس سے متعلق جرائم منی لانڈرنگ اور بدعنوانی کے الزام میں سزا سنائی ہے۔ بائیڈن انتظامیہ شٹ ڈاؤن کے خطرے سے بچ گئی لیکن ٹرمپ ناراض۔ صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں حوثیوں کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکی حملوں میں حوثیوں کے کمانڈر اینڈ کنٹرول کی عمارت میزائل کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری جنگ نہیں ظلم ہے، پوپ فرانس۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا۔ لندن اسپتال میں عملے نے سکھ مریض کے داڑھی بغیر پوچھے منڈوا ڈالی۔ لندن امریکہ کے مصر کو $5 ارب کی فوجی سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکہ دنیا کے سب سے بڑے یوٹیوبر کا اہرام مصر کرائے پر لینے کا دعویٰ، حکومت کے طوطے اڑ گئے۔ مسٹر بیسٹ کے اس بیان نے مصریوں کو آگ بگولے کر دیا۔ نائجیریا میں بھگدڑ مچنے کے 2 واقعات میں 13 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق نائجیریا میں ہفتے کے روز 2 مقامات پر بھگدڑ مچنے کے واقعات پیش آئے۔ دارالحکومت ابوجا کے ضلع میں تما میں ہولی اینٹی چرچ کی جانب سے منعقدہ تقریب طوائف وصولی کے دوران بھگدڑ مچ گئی تھی جس میں 10 افراد ہلاک ہوئے۔ نائجیریا مانچسٹر ایئرپورٹ پر پولیس سے جھگڑا، 2 پاکستانی نوجوان پر فرد جرم عائد۔ برازیل میں خوفناک ٹریفک حادثہ، 32 افراد ہلاک۔ اسرائیل کی غزہ میں بربریہ تازہ کارروائیوں میں مزید 77 فلسطینی شہید۔ غزہ میں برود کی مسلسل بارش، 24 گھنٹے میں 86 شہادتیں، 61 فلسطینی زخمی۔ یورپین یونین نے مزید تیل گیس نہ خریدا تو ٹیرف لگا دیں گے، ٹرمپ۔ قانون سازوں میں جھڑپیں، تائیوان کی پارلیمنٹ میدان جنگ بن گئی۔ تائیوان بھارت میں آئے دن ہوائی اڈوں اور سکولوں کو بم سے اڑانے کی دھمکی مل رہی ہے جس میں سکول کے طالبہ نے موقع قیمت جان کر ایک کھیل رچایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق نئی دہلی کے 3 سکولوں میں ایک طالب علم نے حکومت کو دھمکی لگائی سکول کو بم سے اڑانے کے لیے۔ انڈیا ہندو قوم پرستوں کی وجہ سے بھارت میں مساجد شدید خطرات سے دوچار۔ حال ہی میں بھارتی ریاست سنبھال میں صدیوں پرانی تاریخی مسجد بھی انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر آ گئی۔ مودی سرکار کے دور مسلمانوں کی مساجد و مقدس مقامات پر قبضہ کرنے کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے۔ حال ہی میں بھارتی ریاست سنبھال میں صدیوں پرانی تاریخی مسجد بھی انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر کیا۔ بھارتی جنرل بپن راوت کی موت ہیلی کاپٹر کریش کی وجہ سے سامنے آ گئی۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا ہیلی کاپٹر 2021 میں پہاڑیوں سے ٹکر کر تباہ ہو گیا تھا۔ انڈیا بہن کو بھائی سے جائیداد میں حصہ دلوانے کے لیے ہندو جج نے قرآن اٹھا لیا۔ بھائی کی جانب سے بہن کو والدہ کی وراثت سے بے دخل کر دیا تھا۔ جموں کشمیر کے رہائشی محمد یوسف بٹ جائیداد کے ایک مقدمے میں 4 دہائی بعد آنے والے عدالتی فیصلے سے بے حد خوش۔ PTI نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ پاکستان بانی کی ہدایت پر PTI کے فواد چودھری سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ بیسٹر گور چیئرمین PTI۔ یہ تھی کوئی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔